جی کسان بھائیوں، آج میں ان کسانوں کے لیے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور ویسے تو ہوتی تو ان کی ہی زیادہ، لیکن آج اسپیشلی ان کسانوں کی جو چھوٹے زمیندار ہیں، 2 ایکڑ ہیں، اور پھر اس سے بھی زیادہ ان کے لیے کہ جو پہاڑی علاقوں میں کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو پوٹھوہاری، جہلم، گلگت بلتستان، ان کے لیے کہ جہاں پر بڑی مشینری جا نہیں سکتی، وہاں انہوں نے گوڈی بھی کرنی ہے، انہوں نے سارے کام کرنے ہیں، اور پھر میدانی علاقوں میں بھی تو گوڈی ہوتی ہے، بڑے رقبوں میں بھی گوڈی ہوتی ہے، اب وہاں پر بڑی مشینری وہ خرید نہیں سکتے، ایسے میں گوڈی کرنا ہو، پودوں پہ باغات کو لگانے اس کو مٹی چڑھانی ہو، اور دوسرے کام کرنے ہو، تو اس کے لیے یہ مشینری جو میں یہاں پر آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، یہ 3، 4، 5 سائزز ہیں، پیٹرول پر چلتے ہیں، اور اچھی ورکنگ ہے، اور کام کی کیپیسٹی بھی بہت زیادہ ہے، اور سب سے زیادہ جو مجھے اس مشینری میں جو سب سے زیادہ بہترین جو خوبصورت لگی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ٹریکٹر نہیں جا سکتا، جہاں پر مزدور تنگ کر رہے ہیں کہ آپ کو گوڈی کی لیبر زیادہ مانگ رہے ہیں، وہاں پر آپ ایک دفعہ قیمت بھر لیجئے، اور جب آپ ایک دفعہ قیمت بھر لیں گے تو پھر آپ کی 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، 10 ایکڑ ہو، وہ آپ کی گوڈی بھی ہو سکتی ہے، نلائی بھی ہو سکتی ہے، مٹی کی چڑھائی بھی ہو سکتی ہے، سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن ہوں گے تو جب آپ اپنی کاروباری سوچ بنائیں گے، اور آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ مجھے مزدور چھوڑ گئے ہیں، آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ہاں یار میں تو پریشان ہوں، آپ نے پھر ان کا حل بھی نکال لیا، ان 10 مزدوروں کا کام ایک مشین سے آپ لے بھی رہے ہیں، وہاں پر آپ کا فیصلہ کرتے وقت آپ کو ایک بہت چیز تنگ کرے گی اور پریشان بھی کرے گی کہ یار اتنی بڑی رقم اور میں اس کام کے لیے لگا دوں، تو وہاں پر میں آپ کی رہنمائی یہ ضرور کہوں گا، پسند آئے تو کر لیجئے گا، نہ پسند آئے تو غصہ نہیں کیجیے گا، آپ مشین خرید لیں، آپ لے جائیے، آپ نے ایک دفعہ اپنا کام کر لیا، ختم ہو گیا، اور ساتھ والوں کو دے دیجئے، گاؤں میں دے دیجئے، دوسروں کو دیجئے، آپ کا ایک روزگار بھی بنے گا۔ اور جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں اور وہ وہاں سمجھتے ہیں کہ یار میرے پاس یہ پیسے ہیں، میں لے کر اپنے پہاڑی علاقے میں جاتا ہوں نا، تو مشین لے جائے، خریدے، کاروبار کرے، مزدور بھی تو مزدوری کرتا ہے نا۔ میں اب شہری علاقوں میں جو مزدور ہے جب مزدوری کر رہا ہوتا ہے تو اس نے اپنے ساتھ ایک بہت بڑا ٹول باکس رکھا ہوتا ہے، کسی رکھی ہوتی ہے، ہتھوڑا رکھا ہوتا ہے، ہر وہ کام جس کا اس کو ڈرل مشینیں رکھی ہوتی ہیں، فرش اکھاڑنے والی مشینیں رکھی ہوتی ہیں، تو اس کو پتہ ہے کہ کوئی بھی مزدوری مل جائے اس نے کر لینا ہے، تو یہ بھی تو ایک مزدوری ہے۔ آپ کے پاس پیسے آپ لیجئے، آپ لگائیے، اور لگا کر اپنے علاقے میں لے جائیے، اور پھر کسانوں کو خدمت کیجئے، آپ کے 1 نہیں، 2 نہیں، 4، 5، 10 کلائنٹ مل جائیں گے، جب آپ کو کلائنٹ مل جائیں گے آپ کو پسند آئے گا، آپ کا روزگار بن جائے گا، اور اس وقت تک آپ کے پیسے پورے ہو جائیں گے، جب کوئی دوسرا بندہ لے کر آئے گا نا آپ اپنا ریٹ کم کر لیجئے گا، لیکن فیصلہ آپ نے بروقت کرنا ہے۔ آپ مزدور ہیں پھر بھی، آپ کسان ہیں پھر بھی، آپ زمیندار ہیں پھر بھی، کسی بھی صورت میں فیصلہ آج آپ نے کرنا ہے کہ بھئی ہونتے میں یہ مشین لیساں، اور ہم آپ نے جب مشین لینے کا فیصلہ کر لیا، آپ نیچے نمبر چل رہا ہے، ہم سے رابطہ کیجئے، آپ کو متعلقہ مشین بھی دکھا بھی دیں گے، مزید معلومات لینی ہو تو ہمارے نمبر پہ کال بھی کیجئے، لیکن ایک کام تو آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے آپ کو ہماری گفتگو بری لگی ہے تو پھر برے کمنٹس کیجئے، اپنا غصہ نکال دیجئے، اور اگر آپ کو ہماری باتیں اچھی لگی ہیں، آپ کو پسند آئی ہیں کہ یار یہ مشینری ہے، یہ ہونی چاہیے، تو پھر اچھے کمنٹس بھی کر دیجئے، تو جب اچھے کمنٹس کریں گے تو پھر لائک بھی تو کیجئے، کرنا بنے گا نا آپ کا، جب لائک کر لیا تو پھر شیئر بھی کر دیجئے گا، یہ صدقہ جاریہ ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ بلکہ آپ کی یہ سوشل میڈیا کی بنیادی روح ہے، وہ اس سے ہمیں اتنا فائدہ نہیں جتنا آپ کی اس پازیٹیو سوچ کو فائدہ ہوگا اور وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے گی، ورنہ آپ نے دیکھا اور وہیں پر کر دیا، غصے میں بند کر دیا، ناراضگی میں بند کر دیا، یا احترام بند کر دیا، لا علمی میں بند کر دیا، ہر صورت میں نقصان ہے، اس نقصان سے بچائیے، دوسروں کے لیے بھلا کیجیے، بھلا سوچیے، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اپنے میزبان چودھری اختر فاروق کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ کسان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔